اور ان نفسیاتی بیماریوں سے نکلو، باہر آؤ۔ تمہاری امیدوں کا مرکز اور خوف کا منتہا اللہ کی ذات ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ سارے فتنے جو نظر آتے ہیں، یہ صرف اس کی ایک اصل معلوم ہوتی ہے، اور وہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق کا ختم کر دینا، اور مخلوق خدا کے ساتھ بھی تعلق کا ختم کر دینا۔ یہ اس تعلق کے ختم کرنے ہی کے سارے اثرات ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا، خدا کا کوئی حق باقی نہیں رہا۔ اتنا ڈھنڈورا، اتنی زیادہ شہرت ہوئی کہ حقوق العباد اور انسانیت مر گئی ان کی، اور انسان مر گیا، اور یہ ہو گیا۔ رنڈیوں کا ناچ نچاتے ہیں، اور اس حرام پیسے پہ انسانوں کی خدمت ہو رہی ہے۔ یہ ان کی اخلاقی حالت ہے۔ یہ انسانیت کا بت اتنا بڑا بن گیا ہے کہ اگر پچھلے زمانے ہوتے تو نبی کوئی آتا علیہ السلام اور اس بت کو توڑتا کہ یار انسان بالکل ٹھیک ہے، حقوق بالکل ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن انسان کے حقوق اللہ سے بھی بڑھ جائیں، کبھی اس پہلو پہ غور کیا ہے کتنی کمزوری ہے؟ خدا راضی ہو ناراض ہو کوئی نہیں، انسان حد ہو گئی کہ حرام کے مال سے انسانوں کی خدمت کرنا، اور حرام کاموں میں پڑھ کے اور انسانوں کی تسلی اور اس کا باعث بننا، والعیاذ باللہ۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ آدمی دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی عاقبت برباد کر دے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اپنی نفس کی پوجا کے۔ پیروی بھی نہیں، پوجا ہے۔ پیروی اور پوجا میں فرق ہے۔ پیروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوتی ہے، پوجا نہیں ہوتی، اور پوجا اللہ کی ہوتی ہے۔ اپنا نفس خدا بن جاتا ہے، چونکہ میرے دماغ میں یہ آ گیا ہے لہٰذا میں نے یہ کر کے رہنا ہے، چاہے شریعت پابندیاں لگائے، چاہے عقل پابندی لگائے، چاہے عرف اور تہذیب کے خلاف جانا پڑے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کر کے رہنا۔ اور وہ اور عذاب خدا کا آئے نہ آئے، 3 عذاب کبھی غور کرو تو ضرور آ جاتے ہیں۔ وہ آدمی اپنی شخصیت کو تباہ کرتا ہے اور اس میں جھوٹ آ جاتا ہے، یہ اس کی نحوست۔ جو شخص بھی انسانوں کی فلاح و بہبود کا وہ راستہ اختیار کرتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اس شخص کی زندگی میں 3 چیزیں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ ایک اس کا جھوٹا ہو جانا، ایک اس کا ظالم ہو جانا، ظلم کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور تیسرے اس میں الامراض کبر آ جاتا ہے، تکبر، جو اس ظالم کے دماغ میں آ گیا بس اسے کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ یہ چیزیں اتنی نمایاں ہو جاتی ہیں کہ اخلاقیات میں حیوان بن جاتا ہے۔ اس لیے انسانوں کے حقوق یقیناً ہیں، ہم خود اس کو کہتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کا کوئی حق نہیں ہے۔ کسی نے عظمہ عبداللہ صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، خانقاہ سراجیہ میاں والی میں، ان سے یہ کہا کہ حضرت کسی کی شکایت کی کہ حضرت فلاں آدمی جو آپ کے ہاں آتا ہے اور ذکر اذکار کرتا ہے، اسے آپ سمجھائیں کہ لوگوں کے بھی حقوق ہیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ یہ جھوٹی شکایت ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا بھی کوئی حق ہے کہ کوئی نہیں؟ وہ سمجھدار آدمی تھا، چپ ہو گیا۔